کن گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کن کے والد ہیں، کن کے چاچا ہیں، کون کن کا شہزادہ ہے، کون کن کا والد ہے۔ بئی طور آپ لوگ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے ہیں، میں ایک طور پر انہیں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ لوگ چلتے ہیں تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جب یہ لوگ چلتے ہیں تو چیٹیاں بلوں کے اندر ان کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔ علی وقار مجھ سے پیشتر آپ نے ابھی حضرت تہذیب رضا لکھنوی سے ماں کے حوالے سے آپ نے ایک خوبصورت نظم سماعت فرمائی، اور ان کے فوراً بعد حضرت اول رضا میکش صاحب قبلہ سے آپ نے چند اشعار والدہ یعنی ماں کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی، اور میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت مندی حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت اول رضا میکش کی وساطت سے آپ حضرات جو کھڑے ہیں کھڑے رہیں یا چاہے تو بیٹھیں، تھوڑی گفتگو سنیں، سمجھ میں آ جائے تو بیٹھ جائیں ورنہ کھڑے ہی سنیں۔ ماں کے حوالے سے اب تک بہت کچھ کہا گیا ہے، اس توجہ جاؤں ماں کے حوالے سے اب تک بہت کچھ کہا جا چکا ہے، ماں کے حوالے سے اب تک بہت ساری تقریریں ہو چکی ہیں، ماں کے حوالے سے بہت ساری نظمیں کہی جا چکی ہیں، ماں کے حوالے سے بہت سارے تہنیت کے کلام کہے جا چکے ہیں، لیکن باپ کے حوالے سے بہت کم کہا گیا ہے، باپ کے حوالے سے بہت کم پڑھا گیا ہے، باپ کے حوالے سے بہت کم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس خوبصورت محفل پاک میں ان علماء کرام اپنے اکابرین کی موجودگی میں چند کلمات والد گرامی جن کا بے پناہ احسان ہوتا ہے اپنے گھر پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، جن کا بے انتہا احسان ہوتا ہے، میں والد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں کی عزت، دونوں کا احترام، دونوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی وقار باپ کیا ہے؟ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ ننھے سے چڑیے کا بڑا آسمان ہے، اور باپ ہے تو آنکھوں میں سارے سپنے ہیں، اور باپ ہے تو بازار کے کھلونے اپنے ہیں۔ جن کا باپ حیات سے ہوتا ہے سارے سامان بازار کے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شہزادہ یہ کہے مجھے فلاں کام سامان چاہیے، فلاں کھلونا چاہیے، باپ جان کی باسی لگا دیتا ہے اور پھر وہ سامان لا کے اپنے بچے کے حوالے کرتا ہے۔ باپ کون ہے؟ جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے، اور ماں نے پیار سے بچے کو کھلا دی ہے روٹیاں، پر روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے، پر روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہماری ماں نے اب لقمہ چبا چبا کے ہمارے منہ میں ڈالا، ہم نے وہ لقمہ کھایا، مگر ہم نے یہ دھیان نہ دیا کہ یہ روٹی کا لقمہ ایسے ہی نہیں آیا ہے، یہ روٹی ایسے ہی نہ پکی ہے، بلکہ اس روٹی کو کمانے کے لیے، گھر تک لانے کے لیے باپ نے کتنی دشواریاں جھیلی ہیں۔ نہ جانے کن امیر سے دھتکار کھائی ہے، نہ جانے کس مالک سے گالیاں سنی ہے، نہ جانے کھیت میں کتنوں پر کام کرنا پڑا ہے، نہ جانے دھوپ میں کتنی تپش جھیلنی پڑی ہے، نہ جانے ٹھنڈی میں کس طرح ٹھٹرنا پڑا ہے، نہ جانے کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تب جا کے وہ روٹی کا آٹا آیا ہے۔ ماں نے آٹا گوندھا، ماں نے روٹی پکائی، اور ماں نے
روٹی کھلائی تو ہم نے ماں کو یاد رکھا مگر باپ کی اذیت کو بھلا دیا، باپ کی مصیبت کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے جس طرح ماں کے حقوق ہیں باپ کے بھی حقوق ہیں، اس لیے کہ جب کسی کی ماں مرتی ہے تو بچہ یتیم نہیں ہوتا، جب کسی کی ماں مرتی ہے بیٹا یتیم نہیں ہوتا، ماں مرتی ہے بیٹی یتیم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب باپ مر جاتا ہے تو اولاد یتیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب تک باپ ہے ان کی قدر کرے، باپ کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ جب باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ کائنات اندھیری ہو جاتی ہے، پورے آسمان بالکل اندھیرا لگتا ہے، سورج کی شعاعیں جسم پہ پڑتی ہے، جسم کانپ جاتا ہے، پاؤں کے نیچے زمین کھسک جاتی ہے۔ اور جب تک باپ زندہ ہے دنیا حسین ترین لگتی ہے، یتیمی ساتھ لاتی ہے، زمانے بھر کی تکلیفیں سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹا بھی نہیں چبھتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے، زمانے بھر کی تکلیفیں سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹا بھی نہیں چبھتا۔ میرے نوجوان دوست، میرے نوجوان بھائی، جب تک باپ حیات سے ہے، جب تک یہ زندہ ہے، ان کی عزت کر لیا کر۔ اور عالم تو یہ ہے بیٹے نے غلطی کی، بیٹے نے آوارگی کی، میلے میں گھومتا رہا، پیسہ ضائع کرتا رہا، کبھی شراب پی کے کبھی تاری پی کے گھر آیا، اور باپ نے جب ڈانٹا تو باپ کے منہ لگ جاتا ہے، باپ سے کہتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے، آپ نے کیا دیا ہے، آپ نے کون سا پیسہ کمایا ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، باپ سے کبھی یہ جملہ مت کہنا، باپ کو موسم کا حال مت بتانا کہ جس نے زندگی کے ہر موسم کو جھیلا ہو، جس نے دھوپ دیکھی ہو، جس نے گرمی دیکھی ہو، جس نے سردی میں دوڑا ہو، جس نے اذیتوں کا سامنا کیا ہو، اسے مت کہنا کہ زمانے کے بارے میں آپ کو کیا معلوم، باپ کو معلوم کیا نہیں ہوتا ہے۔ اسے یہ مت کہنا کہ آپ نے کیا کمایا ہے، ارے اس کی کمائی تو یہی ہے، تو جو جوان ہوا ہے یہی تو باپ کی کمائی ہے، جو تیری ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہے یہی تو باپ کی کمائی ہے۔ باپ سے مت کہنا کہ کیا کمایا ہے، اس لیے کہ باپ کی کمائی حقیقت میں ان کی کمائی گھر نہیں ہوتا، ان کی کمائی دولت نہیں ہوتی ہے، باپ کی کمائی اگر ہوتی ہے تو فقط اولاد ہی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے باپ کو بھلا دیا، ہم نے ان کی عزت نہیں کی جو ان کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم نے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہیں، آپ لوگ اگر سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کا آشیرواد ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اور باپ کہاں چلے گئے؟ ارے باپ کہاں گئے؟ باپ کے اہمیت اور اس کے وقار کو بھلا دیا۔ کتنی مرتبہ آپ نے باپ سے محبت سے بات کی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ گئے باپ کی بارگاہ میں اور جا کے باپ کے پاؤں کو دبایا، کبھی ایسا ہوا کہ ان کی خواہشوں کی چیزیں لا کر انہیں دی، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آتا۔ عالی وقار باپ کا ہے، باپ احترام ہے، باپ عزت ہے، باپ آبرو
آبرو ہے، باپ وقار ہے، اور باپ ہی جنت ہے، باپ ہی جہنم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو تمہارے لیے جنت کا مزدہ ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب راضی رہے، یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ راضی رہے، یہ چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے، یہ چاہتے ہیں جنت میں گھر ملے، یہ چاہتے ہیں کوثر و تسنیم ملے، یہ چاہتے ہیں جنت کے باغات ملے، تو بس ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے اطاعت الہی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ جو بندہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، اور جن سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، جن سے خدا راضی ہو جائے، جنت اسی کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ہم نے ماں باپ کو سمجھا نہیں، اور بات بات پہ اگر باپ نے کبھی ڈانٹا تو بولتے ہیں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہوں اسے معلوم ہے، کبھی ڈانٹا کہا آپ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ نوجوان بچوں کو، بیٹوں کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ باپ کیا چیز ہے، باپ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اتنا سمجھ لے کہ وہ آدھار کارڈ جو اس کو ہندوستان کی شہریت دلاتا ہے، وہ آدھار کارڈ جس کے ذریعے ہندوستان میں وہ رہنے کا ادھیکار پاتا ہے، اگر آدھار کارڈ سے اس کے باپ کا نام نکال دیا جائے پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اس کا کوئی وقار باقی نہیں رہے گا، اس کی شہریت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے باپ ہو نہ ہو، حیات سے ہو نہ ہو، مگر باپ کا نام کافی ہوتا ہے۔ اور باپ کیا ہے؟ باپ کیا ہے؟ باپ ایک درخت ہے، وہ بوڑھا شجر ہے، اگر بوڑھا شجر پھل نہ بھی دے تو درخت کاٹے نہیں جاتے، بلکہ درخت پھل نہ بھی دے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھل نہ بھی دے تو کیا ہوا، وہ درخت اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو وہ پرچھائی عطا کرتا ہے، وہ سایہ دیتا ہے۔ اسی طرح باپ بوڑھے کیوں نہ ہو جائے، باپ ضعیف کیوں نہ ہو جائے، مگر باپ اپنے گھر کے لیے چھتر چھایا ہوتا ہے، باپ گھر کے لیے آشیانہ ہوتا ہے، باپ گھر کے لیے شامیانہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں باپ زندہ ہے وہ گھر آباد رہا کرتا ہے۔ باپ کیا ہے؟ باپ گھر کا ایک عظیم الشان شامیانہ ہے، مگر ہم نے آپ نے نہیں سمجھا۔ حقیقت بات بتاؤں دوست، ہمارا آپ یوں ہی جوان نہیں ہوئے ہیں، ہمارا آپ جوان یوں ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ارے ہمارے اور آپ کے والد بھی تو کبھی سوچتے ہیں کہ کہاں گئی وہ رنگوں بھری جوانی، کہاں گئی وہ میری کہانی، کہاں گئے وہ پرانی یادیں، کیسے آئی یہ ہمارا بڑھاپا، آیا کیسے بڑھاپا، وہ بھی تو سوچتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے ہم بوڑھے ہوئے تو کیا ہوا، ہمارا بیٹا جوان ہو چکا ہے، ہماری کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تو کیا ہوا، ہمارا بیٹا سیدھا طور پہ کھڑا ہو پاتا ہے، ہم ضعیف ہو گئے تو کیا ہوا، میرا بیٹا توانا اور طاقتور ہو گیا ہے۔ باپ اسے کہتے ہیں بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، باپ کیسی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ عالی وقار ہم سمجھیں ذرا، جو باپ بنے ہیں اسے معلوم ہے اور وہ محسوس بھی کرے گا، لیکن ابھی جو باپ کے مقام تک نہیں پہنچا اور ان کے باپ حیات سے ہیں وہ نہ سمجھ پائے گا کہ باپ کی قربانیاں کیا ہیں۔
ہم اور آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہوتے ہیں، ابھی پیٹ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ باپ دیکھتا ہے موسم کیسا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے۔ اگر ٹھنڈی کا موسم ہے، باپ اپنے آنے والے بچے کے لیے اونی کپڑا خریدتا ہے تاکہ اس کا شہزادہ جب دنیا میں آئے اسے ٹھنڈی نہ لگے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کے لیے سوتی کپڑا لاتا ہے تاکہ اس کے بچے کو گرمی نہ لگے، اس کا بچہ ایک دم بالکل آرام اور راحت محسوس کرے۔ یہ باپ ہے۔ جب ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں، جب اولاد دنیا میں آتی ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے، باپ مسکرانے لگتا ہے۔ باپ کھیت میں کام کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، کبھی مکئی کے کھیت میں، کبھی دھان کے کھیت میں، کبھی پاٹ کے کھیت میں، کبھی گیہوں کے کھیت میں۔ باپ دن بھر کام کرتا ہے اور جب کام کر کے وہ گھر واپس آتا ہے، اگرچہ دن بھر کا پیاسا ہو، اگرچہ دن بھر کا بھوکا ہو، باپ جب گھر آتا ہے، گھر آ کے اپنے بیوی سے یہ نہیں کہتا پانی لے کر آؤ، یہ نہیں کہتا کھانا لے کر آؤ۔ جب باپ کھیت کھلیان سے دن بھر کا تھکا ماندا جب گھر آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا شہزادہ کہاں ہے، میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے۔ جب باپ اپنے بچے کو اپنے گود میں لیتا ہے اور گود میں بچہ جب مسکراتا ہے، باپ دن بھر کے تھکان کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ باپ مسکرانے لگتا ہے۔ یہ باپ ہے، مگر ہم نے باپ کے احسان کو فراموش کیا ہے۔ ہم نے ان کی عزت نہیں کی جس کے وہ حقدار ہیں، ان کی تعظیم نہیں کی جس کے وہ حقدار ہیں، ان کی خدمت نہیں کی جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو باپ کی خدمت، ماں کی خدمت ہر شخص پہ ضروری ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ارے محبت نہیں کرتے ہیں، محبت ہمارے والد آپ کے والد آپ سے نہیں کرتے، بس البتہ اتنا ہے جب آپ کو چوٹ لگتی ہے ماں دوڑ کے آتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، باپ سینے سے نہیں لگاتا۔ جب آپ گرتے ہیں باپ اٹھانے نہیں آتا، اگر وہ خود اٹھانے آئے گا آپ کے اندر ہمت کہاں سے آئے گی، آپ کے اندر قوت کہاں سے آئے گی، آپ کیسے سنبھلنا سیکھیں گے؟ اور باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا، کیوں کہ باپ اپنے دل کے اندر، اچھا جتنا سمندر زیادہ گہرا ہو، پانی جتنا زیادہ گہرا ہو، اتنا خاموش رہتا ہے۔ علی وقار، یہ باپ کی محبت نہیں ہے کہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، ممبئی جاتا ہے، 6 مہینہ ممبئی میں، 1 سال پنجاب میں رہتا ہے، سالوں لدھیانہ میں رہتا ہے، سالوں دہلی میں رہتا ہے، 6 مہینے اپنے گھر چھوڑتا ہے، پریوار کو چھوڑتا ہے، ماں کو چھوڑتا ہے، باپ کو چھوڑتا ہے، پورا سماج چھوڑتا ہے، اور جا کے پائی اکٹھا کرتا ہے۔ ایک دن کمایا 700 ہوئے، 100 خرچ کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا تاکہ پیسہ بچے گا، گھر بھیجوں گا۔ پھر وہ کماتا ہے، مہینہ جب ہوتا ہے وہ بہت کم خرچ کر کے اپنے گھر بھیجتا ہے۔ اپنے گھر اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ اس کے گھر میں کہ اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس وجہ سے بھیجتا ہے۔ میرا یہ پیسہ گھر جائے گا، میرا بیٹا کھائے گا، میری بیٹی کھائے گی، اس کے لیے کپڑے کا اچھا انتظام ہو جائے گا، اس کے لیے تعلیم کا انتظام ہو جائے گا۔ میں یہاں دکھ جھیلوں تو جھیلوں، غم جھیلوں تو جھیلوں، مصیبت اٹھاؤں تو اٹھاؤں، کم سے کم میرا گھر والا، میری بیٹی، میرا شہزادہ کم سے کم گھر میں تو خوش رہے گا، گھر میں آرام سے رہے گا۔ یہ سب تیاگ دیتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے، دکھ جھیلتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تاکہ اس کا بیٹا خوش رہے۔ اس لیے جن کے باپ
حیا سے ہو اسے چاہیے باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد پھر باہر سے کوئی کمانے والا آپ کو پیسہ نہیں دے گا۔ جب آپ گریں گے آپ کو تھپکی کوئی نہیں دے گا، جب آپ ٹھوکر کھائیں گے سہارا کوئی نہیں دے گا۔ ان تمام مصیبتوں میں اگر کوئی کام آتا ہے وہ باپ ہے، اگر کوئی گرتے ہوئے سنبھالتا ہے وہ باپ ہے۔ ناکام ہو بھی جائیں، فیل ہو بھی جائیں، اگر کوئی سینے سے لگاتا ہے وہ کوئی اور نہیں، آپ کے والدین ہیں جو آپ کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ باپ ہیں، ہم نے ماں باپ کی عزت نہیں جانے، ہم نے ان کے وقار کو سمجھا نہیں۔ اور ایک اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی کیسے بن سکتی ہے؟ جہاں بیٹا باپ کو گالی دیتا ہو، جہاں بیٹی ماں کو گالی دیتی ہو، جہاں اگر بزرگ ماں باپ کھانستے ہو اسے تانا دیتا ہو کہ بڑھیا رات بھر کھانستے رہتی ہے، بوڑھا رات بھر کھانستے رہتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا۔ جس معاشرے کا یہ حال ہو وہ معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کی تشکیل اچھے طور پہ ہو نہیں سکتی ہے۔ عالی وقار ذرا تصور کریں، ایک بیٹا اگر اس کو کھانسی ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی رات کی تنہائی میں کسی کے شہزادے کو کھانسی ہو جائے ماں اٹھتی ہے، اٹھ کے اپنے بچے کو خاموش کراتی ہے، اور جب بچہ خاموش نہیں ہوتا ہے تو پھر ماں وہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ اٹھ کے آپ کا لڑکا کھانسی کر رہا ہے، میرا نور نظر کھانسی سے پریشان ہے۔ شوہر اٹھتا ہے، آگ لگاتا ہے، آگ لگا کے ہاتھ میں تیل لیتا ہے اور تیل کو ہاتھ سے وہ گرم کرتا ہے، سکائی کرتا ہے، اور سکائی کر کے اپنے پہلے گال پہ رکھتا ہے کہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے، میرا لڑکا میرا نور نظر اسے برداشت کر پائے گا کہ نہیں۔ پہلے اپنے جسم پہ ٹچ کرتا ہے، اگر گرم کم ہے پھر اپنے بچے کے گلے پہ رکھتا ہے تاکہ ہاتھ کی گرمی میرے بچے کے گلے پہ پہنچے گی، جب گلا گرم ہوگا کھانسی کم ہوگی۔ اللہ اللہ مکمل کوششیں کرتا ہے، وہ سکائی کرتا ہے، وہ سرسوں تیل سے سکائی کرتا ہے، اور جب کھانسی کم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چاہے رات 12 کیوں نہ بجے ہو، رات کا آخری پہر کیوں نہ ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کھانسی ہو گئی ہے، ذرا چلیے ذرا میرے بچے کو دوا دیجئے تاکہ میرے بیٹے کی کھانسی کم ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اتنے رات کو میں جا نہیں پاؤں گا، ابھی جاؤ، لیکن باپ منت و سماجت کرتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ جائیں گے نہیں میرا بچہ خاص کے پریشان ہو جائے گا، جب میرا بچہ پریشان ہوگا میں کیسے سو پاؤں گا، میری اہلیہ کیسے سو پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب منت و سماجت کرتا ہو، ذرا چلیے میرے بچے کو آ کے دیکھیے۔ اللہ اللہ ڈاکٹر کو مجبور کر دیتا ہے، ڈاکٹر اٹھتا ہے، آ کے بچے کو دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، کیپسول گولیاں دیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کھانسی رک جائے۔ اگر کھانسی پھر بھی نہ رکے ماں کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے شریک حیات، ذرا حضرت کسی حضرت کے پاس جائیں، عالم صاحب کے پاس جائیں، امام صاحب کے پاس جائیں، جا کے ذرا تیل پر لائیں، تیل پھکوا لائیں، ہو سکتا ہو آسیب کا اثر ہو۔ رات کو اسی وقت باپ جاتا ہے، امام صاحب کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، تیل پیش کرتا ہے، حضرت دیکھیے میرا لڑکا کھانسی کر رہا ہے، سو نہیں رہا ہے، ہم پریشان ہیں، حضرت ذرا قرآن کی آیت پڑھ کے پانی میں پھونک دیجئے، ذرا قرآن کی سورت پڑھ کے تیل میں پھونک دیجئے تاکہ میرے بیٹے کی کھانسی کم ہو جائے۔ یعنی جب بیٹے کو کھانسی ہوئی ماں پریشان ہوئی، باپ پریشان ہوئے، در در جا کے ٹھوکر کھائی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس جا کے ٹھوکر کھاتا رہا، جب تک
بچے کو نیند نہیں آئی، ماں نہیں سوئی، باپ نہیں سویا. اب جب یہ بزرگ ہو گئے، جب یہ بوڑھے ہو گئے، جب انہیں کھانسی ہوئی، جب انہیں بیماری ہوئی، تو اب بچہ بولتا ہے، بڑھیا کھانستی رہتی ہے، بوڑھا کھانستے رہتا ہے، یہ سونے نہیں دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اے میرے غیور نوجوانوں، جب تمہاری یہ حالت ہوگی تو سمجھ لینا تم خسارے میں ہو. وہ گھر خسارے میں ہے. ارے حقیقی معنی میں وہ گھر جنت مثال ہوتا ہے جس میں ماں خوش ہوتی ہے، جس میں باپ خوش ہوتا ہے. وہ گھر گھر نہیں بلکہ ایسا گھر جنت کی مثال بنا کرتا ہے. ایسا گھر جنت کی مثال بنا کرتا ہے. ہم نے ماں باپ کو سمجھا، ہم نے اس کی قدردانی کی. آشا کیا یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے میرے دوست. کبھی ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس 10 روپے نہیں، جس نے جوانی اپنے بچے کے لیے قربان کر دی، 10 سال میں 1 سال گھر میں نہ رہا، پنجاب میں، کبھی لدھیانہ میں، کبھی دہلی میں زندگی کاٹ دی، اور عمر کا آخر حصہ آیا، پاکٹ میں 10 روپے نہیں. کہاں جا کے غیرت گوارا نہیں کرتی کسی سے کہیں کہ ہمیں 10 روپے دیں. بزرگ کھانستے رہتا، بیمار پڑا ہے، ایک کمرے میں بیٹھا ہے. بیٹا مارکیٹ جا رہا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کیا لینا ہے؟ بیوی کہتی ہے پھلا پھلا سامان لینا. بچے سے پوچھتا ہے بیٹا تم کیا لوگے؟ بچہ کہتا ہے ابا ہم کو پاپڑ چاہیے. بچہ کہتا ہے ابا ہم کو بسکٹ چاہیے. اور سالی سے پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ ہمیں فلاں سامان چاہیے. اب باپ ڈرتا ہوا آتا ہے، آ کے کہتا ہے بیٹا تم جا رہے ہو مارکیٹ، مجھے کھانسی ہو گئی ہے، 10 روپے کی گولی لے کر آنا. کہتا ٹھیک ہے. بیٹا مارکیٹ جاتا ہے، گھر کا سودا لیتا ہے، اپنے بچے کا سامان لیتا ہے، بیوی کا سامان لیتا ہے، سب لے کے گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد بیٹا تقسیم کر رہا ہے، لو تمہارا سامان یہ ہے، گھر کا سودا یہ ہے، بیٹا تم آؤ، لو بیٹا تمہارا پاپڑ یہ ہے، بیٹی یہ لو تمہاری بسکٹ یہ ہے. باپ کھڑے دیکھتا ہے کہ میرے لیے گولی لائی کہ نہیں. جب دیکھتا ہے کہ باپ کی جانب متوجہ نہ ہوا، باپ خود آگے بڑھ کے کہتا ہے بیٹا میں نے گولی لانے کہی تھی، گولی لائی کہ نہیں؟ بیٹا بولتا ہے جا وہ تمہیں بھول گیا. میرے عزیز ہمارا اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں ماں باپ کی ناقدری کی جاتی ہے، جہاں ماں باپ کی عزت ان کا احترام نہیں کیا جاتا. میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مگر کچھ الحمدللہ آج بھی ایسے بیٹے ہیں جو اپنے والدین کو بادشاہ اور اپنی ماں کو رانی بنا کے رکھتے ہیں. اللہ ان تمام بیٹوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر اے ملت کے نوجوانوں، تمہارے پاس اگر ماں زندہ ہے، اگر باپ حیات سے ہے، ان کی قدر کر، ان کا احترام کر. یہ وہ دولت ہے جب یہ چلی جاتی ہے یہ واپس نہیں آتی. دنیا میں سارا سامان تمہیں مل سکتا ہے، سونے چاندی تمہیں مل سکتے ہیں، بیوی تمہیں مل سکتی ہے، مکان تمہیں مل سکتا ہے، تمہیں زمین مل سکتی ہے. دنیا میں کوئی بھی نقصان ہو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. بیٹا مر جائے بیٹا ہو جاتا ہے، بیٹی مر جائے بیٹی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائے اس کا نیم البدل نہیں. علماء دعا کرتے ہیں مولا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نیم البدل عطا فرما. مولا اسے خسارہ ہوا، نیم البدل عطا فرما. مولا ان کا سامان چوری ہو گیا،
نیم البدل عطا فرما، لیکن ماں مر جاتی ہے، جب باپ مر جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ نیم البدل عطا فرما، اس لیے کہ ماں کا بدل کوئی نہیں، باپ کا بدل کوئی نہیں، باپ ہمیشہ سے، ماں ہمیشہ سے یہ مخلص ہوتے ہیں، قیامت تک نہ ان کی مثال مل سکتی ہے، نہ نظیر، نہ کوئی ان کا ہم پلہ مل سکتا ہے، ماں باپ ہمیشہ سے مخلص ہیں، اس لیے ماں کی قدر، باپ کا احترام کریں، یہ اگر خوش ہیں تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اور ہم ایک بات، ہم آپ یہاں آئے ہیں، بزرگان دین سے محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، حضرت باقر سے محبت اللہ ہمارے سینے میں معجزہ عطا فرمائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ ایک مسئلہ علماء کرام اکابر علماء ہیں، ایک بات اور نقطے کی بتا رہا ہوں، سنیے۔ دیکھیں، جس کے باپ دنیا سے چلے گئے، جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کو احساس ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کے حیات سے ہیں اسے اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ البتہ جن کے پاس ماں باپ ہیں تو ساری کائنات کی دولت اس کے پاس ہے۔ ایک آدمی، آپ لوگ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاتھ اٹھائیے کتنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج میں 3 سے 4 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں، یہاں سے سفر کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ حج کو جو جا رہا ہے حج قبول ہو جائے؟ گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، امید ہے اللہ سے کہ اللہ حج قبول فرما لے گا۔ احرام باندھا، گارنٹی نہیں ہے کہ احرام باندھنا قبول ہو جائے، جا کے طواف کرتا ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ قبول کر لے گا۔ آدمی جا کے جمار یعنی پتھر مارتا ہے، کنکری مارتا ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ جا کے حج کرنے جاتا ہے، قربانی نہر کرتا ہے، اللہ سے امید ہے کہ قبول ہو جائے، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ صفا مروہ میں جا کے سعی کرتا ہے اور امید ہے کہ اللہ قبول کر لے، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ مطلب ایک آدمی ہندوستان سے یا کسی ادر کنٹری سے حج کے لیے جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، مگر گارنٹی نہیں حج قبول ہو گیا ہو، احرام باندھتا ہے، گارنٹی نہیں قبول ہو گیا ہو، حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے، امید ہے کہ حج قبول ہو جائے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہو جائے۔ مگر قربان جاؤ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سنیے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک بار مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ گارنٹی ہے کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ جو محبت سے مسکرا کے دیکھے گا تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور علماء کرام موجود ہیں، ایک سال میں کتنا حج ہو سکتا ہے؟ ایک حج۔ عمرہ کئی بار ہو سکتا ہے، لیکن حج صرف ایک بار۔ اللہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت سے فرمایا، یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے 100 مرتبہ دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر ایک دن میں کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ ہیں، مگر
ہم نے قدر ہی نہیں کی، ہم نے ان کی اہمیت کو جانا ہی نہیں، ماں کے وقار باپ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، جنت ہمارے گھر میں پڑی رہی، ہم جنت کی تلاش میں ہم سفر کرتے رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہم یہاں آ کے 100 روپے 200 روپے پان گٹکا کھا کے جلسوں میں پھونک ڈالے، مگر ماں کے لیے 100 روپے کی مٹھائی ہم کبھی لے کر گئے نہیں۔ عالی وقار ماں باپ ناراض ہو آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے، نہ تو ولایت کا مقام، نہ تو اصل یعنی ولایت کا مقام، اور نہ ہی جنت حاصل کر سکتے۔ ہاں ماں اگر راضی ہے، ہاں اگر باپ راضی ہے تو سنیے، آپ کے لیے مزدے جافزہ ہے، آپ کے لیے مزدے بہشت ہے۔ وقت کے مرد قلندر حضرت بایزید بسطامی بسطام کے رہنے والے ہیں، حضرت بایزید بسطامی وقت کے مرد قلندر عابد شمسندہ دار۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، میرا حق ادا کرو۔ جب حضرت بایزید بسطامی نے اس آیت کو پڑھی، اپنی والدہ سے کہا، اے میری والدہ مجھے اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، اے میرے نور نظر اگر تو یہ چاہتا ہے جا، میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں، جا کے عبادت کر، ریاضت کر، نماز پڑھ اور اللہ کو راضی کر، مقام ولایت حاصل کر، نور ولایت حاصل کر۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، جنگلات کی جانب چلے جاتے ہیں، جنگلات میں، وادیوں میں، صحرا میں، پہاڑوں میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں۔ 12 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا، صحرا میں عبادت کرتا رہا۔ 12 سال کا ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک دن اپنے گاؤں کی جانب سے گزر ہوا، خیال آیا کہ آج سے 12 سال پہلے اپنی والدہ کو گاؤں چھوڑ آیا ہوں، آج ذرا اپنی والدہ سے ملاقات کر لوں۔ اللہ اللہ گھر کے قریب آئے، خیال آیا میں نے 12 سال میں کبھی والدہ کی خبر نہ لی، آج کیسے اپنی والدہ کو جگاؤں گا، رات کا وقت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے جاگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ رات تہائی گزر گئی، دیکھا پر نالا سے پانی بہ رہا ہے، سمجھ گئے ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہی ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی، بیٹا بایزید تھوڑا رک، میں آتی ہوں۔ اللہ اللہ 12 سال کے بعد دستک دی ہے، ماں نے دستک سے پہچان لیا ہے، دستک دینے والا کوئی اور نہیں، ان کا شہزادہ نور نظر لخت جگر بایزید ہے۔ اللہ اکبر، وضو کی، وضو کرنے کے بعد دروازہ کھولا، بیٹے کی زیارت ہوئی، ماں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اس کے بعد ماں نے بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، دیکھ کے تعجب میں پڑ گئی، کہا، اے بیٹا بایزید تو نور ولایت کے لیے گیا تھا، تو مقام ولایت کو پانے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی تیری پیشانی نور ولایت سے خالی ہے، میرا بیٹا ابھی تو ولایت سے محروم ہے۔ 12 سال تک تو سرگردہ حیران پریشان رہا۔ اللہ اکبر، ماں پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی، اے میرے مالک کہیں ایسا تو نہیں میرے بیٹے کی عبادت و ریاضت رائے گاہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بسطامی سے ان کی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے تو یہیں رک۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو بیٹھاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، مصلی بچھانے کے بعد نماز ادا کرتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتی ہے، اے
اے میرے مالک یہ میرا بیٹا بایزید 12 سال تک تیری عبادت و ریاضت میں سرگردہ رہا، لیکن اب تک اس کی پیشانی نور ولایت سے خالی ہے۔ اے میرے مالک اس کی ماں تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے میرے مالک میرے بیٹے کو نور ولایت عطا فرما دے۔ ماں کا ہاتھ اٹھنا تھا، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بیٹے نے 12 سال تک عبادت کے باوجود، ریاضت کے باوجود جو مقام حاصل نہیں کیا، ماں کے ایک لمحے کی دعا نے بیٹے کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مشائخ اہل سنت۔ وہ 12 سال کے بعد مقام بایزید بستامی کو دلا نہ پائی، ماں کے ایک لمحے کی دعا نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ ماں اور باپ اسے کہتے ہیں ہم نے ان کی عزت اور ان کے احترام اور ان کی خواہشوں کو نہیں جانا۔ ذرا تصور کیجئے، بچپنے کا وقت ہوتا ہے، ہم اور آپ بولنا نہیں جانتے ہیں، کیا ہم نے اپنے والد یا اپنی امی سے کہا کہ ہم کو بولنے کے لیے سکھائیے؟ نہیں کہا، لیکن ماں نے سکھایا، بیٹا یہ فلاں ہے، بیٹا یہ دادو ہے، بیٹا یہ اسے بالٹی کہتے ہیں، یہ پانی ہے، یہ بھات ہے۔ پھر ہمیں کیا شعور تھا کہ چلتے کیسے ہیں؟ ماں نے باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور ہمیں کیا معلوم کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے۔ ماں نے بغیر مانگے ہمارے اور آپ کے لیے والد نے تعلیم کا انتظام کیا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ کپڑا کیوں ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے والدین نے بنا مانگے ہمارے لیے کپڑے کا انتظام کیا اور یہ ساری قربانیاں دی۔ یعنی ہم نے نہیں مانگا کھانا چاہیے، نہیں مانگا پانی چاہیے، نہیں مانگا کپڑا چاہیے، نہیں مانگا تعلیم چاہیے، ماں باپ نے بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب انتظار کریں گے کہ میرے باپ کیا مانگ رہے ہیں تو لا کے دوں، ماں کیا مانگ رہی ہے تو لا کے دوں، ماں کیا خواہش کرے گی تو لا کے دوں۔ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ماں کو پسند کیا ہے، یہ دیکھیے باپ کو پسند کیا ہے۔ ارے جس طرح سے ہمارا بچپنے میں ہوتے ہیں، ہم نہیں بتاتے ہیں کہ نمکین پسند ہے، ہم نہیں بتاتے ہیں کہ مٹھائی پسند ہے، لیکن ماں باپ محسوس کر لیتے ہیں، ماں باپ جان لیتے ہیں میرا بیٹا نمکین پسند کرتا ہے یا میرا بیٹا مٹھائی پسند کرتا ہے۔ بنا کہے وہ جان جاتے ہیں، اور پھر وہ جب بڑے ہو گئے تو ہم اس کی خواہش کا انتظار کریں، یہ ہماری اور آپ کی جانب سے غلطی ہے۔ دیکھیں اسے پسند کیا ہے، وہ کس چیز کے متمنی ہیں۔ اگر آپ ان کے احترام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، حضرت برگو سمر صاحبان سیوان، تو ہم ان کی خواہشوں کو جان کے ہم اس کی خواہش کے حساب سے کپڑا لا کے دیں، کھانے کا سامان لا کے دیں۔ معلوم ہے جب ہمارا آپ چھوٹے ہوتے ہیں، عید آئی ہوتی ہے، ہمارے لیے والد کپڑا لیتے ہیں، ہمارے لیے پاجامہ، ہمارے لیے ٹوپی، ہمارے لیے پیراہن، ہمارے لیے چپل، سارا سامان لیتے ہیں، اور پھر اپنا پرانا کپڑا دھو کے باپ عیدگاہ جاتا ہے، اپنے بچے کو نئے کپڑا پہنا کے اپنے کندھے پہ بیٹھا کے عیدگاہ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد باپ اپنے کپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے شہزادے کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا نیا کپڑا پہن کے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کا بیٹا نیا کپڑا پہن کے کتنا پیارا شہزادہ لگتا ہے۔ باپ اپنے کپڑے کو نہیں دیکھ کے بیٹے کو دیکھتا ہے اور پھر اسی میں خوشی منا لیتا ہے، اسی میں عید منا لیتا ہے۔ یہ باپ ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق ہر آدمی پر ضروری ہے کہ کس طرح ہمارے والدین کریمین نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی، اور اسی طرح تھوڑی سی گفتگو، یہ تو حقوق والدین
جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے، اور مختصراً ماں باپ کے بھی لازم ہے اس پر کہ اپنے بچے کے حق کو ادا کرے۔ بیٹا آپ کی بات مانے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، مگر یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دی کہ نہیں۔ آپ نے اس کے لیے صرف زمین خریدی، گھر بنایا، سونا خریدا، چاندی خریدی، یا کبھی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے علماء کی بارگاہ میں لائے، حضور میرے بیٹے کو دین سکھا دیں، میرے بیٹے کو شریعت سکھا دیں، میرے بیٹے کو اسلام سکھا دیں، میرے بیٹے کو قرآن سکھا دیں، اس لیے کہ بچہ کبھی بھی اسلام کے بغیر ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا جب تک قرآن نہ پڑھ لے، شریعت نہ پڑھ لے، حدیث نہ پڑھ لے، بزرگوں کی صحبت میں جب تک تعلیم نہ حاصل کر لے، ماں باپ کی کما حق ہو خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس کے حق دیا کریں، یعنی جب بچہ پیدا ہو ان کے کان میں آذان دینا یہ بچے کا حق ہے، بچہ پیدا ہو اسلامی نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے، بچہ پیدا ہو عقیقہ کرنا یہ بچے کا حق ہے، بچہ بڑا ہو اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا یہ بچے کا حق ہے، اور بڑا ہو ان کے لیے شادی کا انتظام کرنا یہ بچے کا حق ہے۔ اس کے بعد ماں باپ بری ہو جاتا ہے، مگر ہم دیکھیں ہم نے اسے حلال کمائی کھلائی کہ نہیں، ہم نے اسے اچھا کام کرنا سکھایا کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم چوری کرتے ہیں اور بیٹے کو بولے بیٹا چوری مت کرنا، ہم گالیاں دیتے رہے، بیٹے کو بولے بیٹا گالی مت دینا، اور ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے رہے، ماں باپ سے لڑتے رہے، ماں کو گالیاں دیتے رہے، باپ سے زبان درازی کرتے رہے، اور امید کرتے رہے میرا بیٹا میری عزت کرے گا، میرا احترام کرے گا، میری بات مانے گا۔ ایسا نہیں، قانون الہی ہے اعمل ما شئتم کما تدین تدان، جیسی مرضی کر مگر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کو غلام بنا کے رکھے گا وہ غلام بننے کے لیے تیار رہے، لیکن جو اپنے ماں باپ کو بادشاہ بنا کے رکھتا ہے اس کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے۔ یہ قانون الہی ہے اعمل ما شئتم کما تدین تدان، اس لیے کہ آم کے درخت میں آم پھلتا ہے، جامن کے درخت میں جامن پھلتا ہے، لیچی کے درخت میں لیچی، املی کے درخت میں املی، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ آم کے درخت میں لیچی ممکن ہی نہیں، جامن کے درخت میں کٹہل ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جیسے ماں باپ ہوں گے اولاد بھی ویسی ہوگی، ماں باپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرے گی۔ یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اپنے بچے کو پڑھائیے، اسے تعلیم دیجیے، دین سکھائیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں: پاور آف ایجوکیشنل، پاور آف اکنومیکل، پاور آف سیویلائزیشن۔ یہ چار چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ پاور آف ایجوکیشنل یعنی تعلیم کی طاقت، پاور آف اکنومیکل پیسے کی طاقت، پاور آف پولیٹیکل سیاست کی طاقت، پاور آف سیویلائزیشن تہذیب کی طاقت۔ یہ چار چیزیں ہر آدمی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تعلیم بھی ہو، رزق حلال کے ساتھ دولت بھی ہو، اس کے پاس اپنی تہذیب ہو کہ باپ کو بادشاہ گردانا جاتا ہے، ماں کو ملکہ مانا جاتا ہے۔ یہ تہذیب اسلام کی تہذیب ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اسلام کی یہ تہذیب ہے، اسلام کا یہ تمدن ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں ہی جنت تلاشتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ جس کے پاس سیویلائزیشن آف اسلام، اسلام کی تہذیب جس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ ترقی پہ رہے گا۔ یہ چار چیزیں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہم خسارے میں رہیں گے۔ علی بخار آپ اپنے بزرگوں سے محبت کریں،
مگر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد پھر بزرگان دین سے اکتساب فیض کریں. بزرگان دین کے مزارات یہ زمین پر ستارے کے مانند ہیں. جس طرح ستارے سے آدمی سفر کرتا ہے منزل تک پہنچتا ہے، اسی طرح بزرگان دین کے نقش قدم پہ جب بندہ چلتا ہے وہ منزل ہی نہیں بلکہ منزل کی انتہا آدمی جنت تک پہنچتا ہے. یہ قانون ہے. اللہ جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ان تمام تر بات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے باپ حیات سے ہیں خوب خدمت کیجئے، ان سے جنت وصولیے، ان کے چہرے کو دیکھیے اور اپنی زندگی بنائیے. اور اس پیغام کے ساتھ جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے. ماں نے تو پیار سے بچے کو کھلائی ہے روٹیاں، پر روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کی تکلیفیں. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹا بھی نہیں چبھتا. ہم نے دیکھا ہے فرشتہ باپ کے روپ میں ہم کو رکھا چھاؤں چھاؤں، خود چلا ہے دھوپ میں. باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے. باپ چھوٹے سے پرندے کا چھوٹے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے. باپ ہے تو آنکھوں میں سارے سپنے ہیں. باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں. اللہ سب کے سر پر ماں باپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.